ان عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں جن کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی طلاق یافتہ عورتیں جنہیں ہمارا معاشرہ بہت کم قبول کرتا ہے، انہیں یہ ہنر سکھاتی ہیں۔ ابھی تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے کال ہے، ایون کہ کشمیر، اسلام آباد، جنوبی پنجاب میں جہانیاں، بہاولپور، ان لوگوں سے ہمیں بہت زیادہ انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اوکارا میں ایک لگا کے آئے ہیں۔ اسمبلیوں میں جانے سے پہلے اشاروں پہ کھڑے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں یاد رہتے؟ مطلب مجھے ہاتھ پھیلانے سے ہے کہ آپ ہاتھ مت پھیلائیں، آپ اپنے اندر کی اسکلس کو پالش کریں، ٹریننگ دیں، میرے پاس آئیں۔ کمالیہ کے اندر ایک گلوبس یونیورسٹی کمالیہ ہے جو مخدوم نظر حسین صاحب نے تقریباً 18 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا اور وہ کمپلیٹ ہو گئی، مگر ابھی بھی ان کے کچھ ایشوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اگر آپ اپیل کر دیں۔ اوبیسلی گورنمنٹ سب سے پہلے ہی دیکھ سکتی ہے، باقی لوگ تو بعد میں آتے ہیں۔ مخیر حضرات کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، جو لوگ خود سے اگر کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی۔ اپنے پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جن کی زندگی کا مقصد صرف ان بچوں کو سپورٹ کرنا ہے جنہیں ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا، وہ ٹرانسجینڈر کی شکل ہو یا وہ لوگ جو اشاروں پر بھیک مانگتے ہیں، کبھی کسی گاڑی کا شیشہ صاف کرتے ہیں، مگر کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہوگا اور ہم انہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھلا ہو۔ شاید ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے گھر میں بھی ان کے والدین ہیں، ان کی کوئی اپنی ذاتی مجبوریاں ہوں گی، مگر پاکستان کے اندر جہاں پر اتنی مہنگائی ہے، اتنی سیاسی کرپشن ہے، اس کے باوجود بھی ایک شخصیت ایسی ہے جن کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے کام کریں تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکیں، یہ اور کوئی نہیں۔ میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن، میڈم شاہدہ نوید CEO، آج ہم ان سے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی سوچ آئی ہے جس میں انہوں نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ ان غریب لوگوں کے لیے آپ کام کریں جنہیں ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا، وہ ٹرانسجینڈر کی شکل میں ہوں یا وہ اشارے پہ کھڑے ہوئے غریب لوگ ہوں، ان کے لیے کام کرنے کا آپ نے کس طرح سوچا؟ یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک سوچ ہوتی ہے آپ کے انر میں، ہوتا ہے کچھ جو کہیں نہ کہیں پل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کہیں پہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ملتا ہے جہاں پہ آپ اس کو پھر ایکسیکیوٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ میرے اندر بہت پہلے سے تھا کہ میں عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ چاہے وہ ڈیورس لیڈیز ہوں، وڈوز ہوں، یا وہ آرفن بچیاں ہوں، کچھ نہ کرنے کے قابل، یا وہ لوگ جن کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، اس میں ٹرانسجینڈر بھی آ جاتے ہیں پھر۔ تو ان لوگوں کے لیے میری شروع سے رہا کہ میں ان کے لیے کچھ آواز بلند کروں۔ جب میں سگنل پہ دیکھتی تھی تو بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ ہم دے دیتے ہیں، سم ٹائم وہ دھتکارے بھی جاتے ہیں۔ کافی دفعہ جی دھتکارے جاتے ہیں جی میم، اور ایک سلوگن ہے آپ کا، ٹوگیدر وی آر اسٹرانگ، جی۔ اور یہ سلوگن تو بہت اچھا ہے میم، اس پہ آپ کس طرح کام کرتی ہیں؟ ہمارے سیاستدان تو اب بھی نیند سوئے ہوئے ہیں، کسی کو خیال نہیں ہے غریب لوگوں کا، تو اس پہ آپ کس طرح آئیں؟ کیسے آپ کے اندر یہ جذبہ آیا؟ ایکچولی ٹوگیدر وی آر اسٹرانگ جو میرا ہے، یہ اس کے بیہائنڈ پہ بات وہی ہے کہ ہم سب مل کے ایک ہیں، ہم ایک پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہم اکٹھے مل کے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں، میری ٹیم میرے ساتھ ہے تبھی میں کچھ کر سکتی ہوں، میں اکیلی کچھ نہیں کر میم، سکتی۔ میں تو آپ کو ایک داد دوں گا یہاں پہ کہ آپ اکیلی، آج کل تو جتنی مہنگائی ہے، ایک اپنا گھر چلانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، جس میں بجلی کے بلز ہیں، پیٹرول کے خرچے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسز ہیں، مگر پھر بھی آپ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جنہیں معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، جنہیں ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، جن کے گھر والے بھی انہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جی مگر ان پہ خرچہ تو ہوتا ہے، مگر آپ اپنی پاکٹ منی سے وہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔
اس بارے میں کچھ میرے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو میں بہت ٹربیوٹ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں۔ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے پاسبل ہے، ان کے تعاون، ان کی کوآپریشن سے میں یہاں تک کر سکتی ہوں، جتنا بھی کر سکتی ہوں، اور آگے بھی مجھے اوبویسلی ان کی سپورٹ چاہیے۔ ہمارے ساتھ چونکہ میرے ہسبینڈ پروفیسر ہیں یورولوجی کے، جناح ہاسپٹل میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، تو میرے لیے یہ بہت ایزی تھا کہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیسلٹیز لے سکتی ہوں۔ ڈفرینٹ ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں، ہمارے پاس ایوری سنڈے فری میڈیکل کیمپ لگتا ہے، فری میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ آپ دوسرے شہروں میں بھی جا رہی ہیں میری پہچان کا ایک لوگو لے کر، اور وہاں پہ فری کیمپس لگا رہی ہیں غریب لوگوں کے لیے۔ میرے چینل کی وساطت سے آپ بتائیں آپ کن کن شہروں میں جا کے فری کیمپس لگائے ہیں؟ ابھی تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے کال ہے، ایون کہ کشمیر، اسلام آباد، جنوبی پنجاب میں جہانیاں، بہاولپور، ان لوگوں سے ہمیں بہت زیادہ انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اوکارا میں ایک لگا کے آئے ہیں، جہاں پہ بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو فاؤنٹین ہاؤس، جوہر ٹاؤن میں بھی کچھ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اپنے آفس میں ہمارے پاس ایوری سنڈے یہ فیسلٹی ہے، اس کے علاوہ جہاں لوگ ہمیں کہیں گے ہم وہاں ضرور انشاءاللہ فری کیمپ لگائیں گے۔ میم، فیلنگ کیا ہوتی ہے جب ایک غریب آدمی کی آپ مدد کرتے ہیں، دھتکارے ہوئے لوگوں کی جب آپ مدد کرتے ہیں، مانگنے والے، بھیک مانگنے والوں کی جب آپ مدد کرتی ہیں، جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے آپ کے کیمپ کے اندر آتا ہے، میڈیکل کیمپ جو آپ فری لگاتی ہیں میری پہچان کے پلیٹ فارم سے، میری پہچان کے پلیٹ فارم سے، وہ انر فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ بہت سیٹسفیکشن، بہت سکون۔ دنیا کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، میں لیکچرار بھی ہوں، HR پڑھاتی ہوں، یہ سب دنیاوی چیزیں جو جہاں پہ رہ جانی ہیں، لیکن آگے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس چیز کو سوچ کے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے لیے شاید زکوٰۃ ہمیں ہر چیز کی دینی ہے، ہمیں صحت کی بھی دینی ہے، ہمیں اپنی جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان سب کے لیے ہمیں دینا ہے اور آگے جواب بھی دینا ہے۔ میم، یہاں پہ آپ سے ایک اور کوشچن کروں گا، ہماری تقریباً 50 سال کے عرصے میں بات لازمی کروں گا اس ٹاپک کے اوپر کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جن کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے بعد ایک پارٹی ہے جس نے یہ نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ تو کیا میم ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھ نہیں آئی یا یہ احساس نہیں ہوا کہ انہیں اسمبلیوں میں جانے سے پہلے اشاروں پہ کھڑے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں یاد رہتے؟ اس کے لیے صرف ایک فاؤنڈیشن میری پہچان کافی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ کچھ ان اسمبلی میں سوئے ہوئے جو سیاستدان ہیں پچھلے 50 سال سے ان کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں پھر وہی ریپیٹ کروں گی کہ ٹوگیدر وی آر اسٹرانگ، یہ کہنے کو چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایک ووٹ کی کاز کو چھوڑ دیں کہ ووٹ صرف لینا ہے، وہ بیہائنڈ آپ کی کیا ہے، آپ کیوں ووٹ لے رہے ہیں، اوبیسلی آپ کچھ سوچ کے آتے ہیں، آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر سگنلز پہ ہم بیگنگ کو ختم کر لیتے ہیں ہمارے بہت سے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ آپ میم اپنی میری پہچان میں کن کن شعبوں پہ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ کچھ بتائیں۔ ہمارا ووکیشنل ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹریننگز ہیں، IT کورسز ووکیشنل کے ہمارے چل رہے ہیں، سلائی کڑھائی، ڈرائیونگ، کوکنگ، مطلب میں چاہتی ہوں عورت جو سیکھنا چاہتی ہے وہ عورت ہمارے مرد مرد سبھی؟ مرد بھی اگر کسی کو اگر نیڈ ہے تو بے شک آئے ہمارے پاس، تو وہ آپ اپنے لیے خود اپنے روزگار کا ذریعہ بنے بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں۔ مطلب مجھے ہاتھ پھیلانے سے ہے کہ آپ ہاتھ مت پھیلائیں، آپ اپنے اندر کی سکلز کو پالش کریں، ٹریننگز لیں، میرے پاس آئیں اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بجائے اس کے کہ آپ کسی کا انتظار کریں کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا۔ میم میں آپ سے یہاں پہ ایک حوالہ دوں گا، کمالیہ کے اندر ایک گلوبس یونیورسٹی کمالیہ ہے جو مخدوم نظر حسین صاحب نے تقریباً 18 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا، اب وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی اس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں۔ آپ کمالیہ کا نام آپ کو اگر میں کہوں تو وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، تقریباً 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر اس کا جو باؤنڈری ہے وہ تقریباً اتنی شہر کی بنتی ہوگی اندازاً، وہاں پہ اتنا بڑا پروجیکٹ لگایا انہوں نے، مگر ابھی بھی ان کے کچھ ایشوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر آپ اپیل کر دیں گورنمنٹ کو اپنی وساطت سے تو شاید ان گورنمنٹ میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ جاگ جائیں اور ان کی وہ یونیورسٹی کا خواب پورا ہو جائے۔
जी, बिल्कुल, बिल्कुल गवर्नमेंट को ज़रूर देखना चाहिए। ऐसी जगहों पे और ऐसे लोगों का साथ स्पेशली ऑब्वियसली गवर्नमेंट सबसे पहले ही देख सकती है, बाकी लोग तो बाद में आते हैं। मुखिया हज़रात को भी ज़रूर देखना चाहिए, जो लोग खुद से अगर कर रहे हैं सोसाइटी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होती। हम भी खुद से कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि आपको मिल के चलना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कोई सर्विसेज़ भी दे सकते हैं। मुझे तो यही है कि आप आके मेरे साथ खड़े हों, ये भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगी कि कोई एटलीस्ट आपकी कॉज़ को आपके साथ खड़ा हो रहा है। ये कभी भी बहुत होता कभी है। कोई पार्टी आई आपके पास मैम फंड्स देने के लिए? नहीं, नहीं, हमारे साथ तो इस तरह का यानी कुछ कि भी मैं नहीं। ये कह सकता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें सिर्फ असेंबली में सोना पसंद, कभी नहीं आए कोई भी नहीं, रियासत मदीना के नारा लगाने वाले कोई नहीं, नहीं, मेंबरान। मैं लीडर्स की बात नहीं करता हूँ जो आपके लाहौर के मेंबरान हैं, कभी आए? नहीं, हम कोई रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले आए? नहीं, वोट को इज्जत देने वाले कभी आए? हमने तो इस तरह की सोच नहीं रखी कि सिर्फ लेकिन मीडिया पे सुनी है हाँ, आपने, ये नारे भी मेरे ख्याल में मीडिया में सुने हैं, सही मगर बात है। आपकी वेलफेयर फाउंडेशन में ये नजर आता है, हेल्थ पे जिस तरह आप काम कर रही हैं वो नजर आ रहा है, और खौफ खुदा रख के ये काम कर रही हैं, एजुकेशन पे काम कर रही हैं, उन औरतों के लिए काम करती हैं जिनके साथ कोई जुल्म हो जाता है, जिनके साथ कोई ज्यादती हो जाती है, कोई तलाक याफ्ता औरतें जिन्हें हमारा मुआशरा बहुत कम कबूल करता है, उन्हें ये हुनर सिखाती हैं। तो मेरे नाज़रीन को कोई आखिर में पैगाम देना चाहें? अ, यही कि अपनी सोसाइटी को अगर बदलना है, तो सबको मिलके देना है। आप हर एक वो कतरा अगर समंदर एक-एक कतरा मिलके समंदर बनता है, तो हम एक-एक फ़र्द मिलके एक मुआशरा बने हुए हैं। तो फ़र्द कायम मिल्लत है तन्हा कुछ नहीं मुझे शेर भूल गया। कोई नहीं, फ़र्द दोबारा। कायम रब्ते मिल्लत है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इसी तरह से ही हम मिलके ही तमाम अफ़राद मुआशरा बनाते हैं। हमें मिलके चलना है और मेरे पास जितने भी बच्चियाँ आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, वो विडोज़ हैं, डिवोर्स हैं, या उनके कोई ना कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जिसकी बेस पे वो कुछ कर नहीं सकती हैं। बच्चियाँ झुग्गियों से आ रही हैं, सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, या वो घरों में काम करने वाली हैं। थोड़ा-सा वो घंटा 2 घंटे निकाल के वो आती हैं हमारे पास, सीखती हैं। इस लगन से मैंने भी उनको यही किया, डिस्क्राइब किया कि आप सारी उम्र काम करने से बेहतर है घंटा 2 घंटे जो आप सीख के जाएँगी, वो आपके सारी उम्र काम आएगा। तो वो अपने अंदर पॉलिश कर रही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इंश बहुत कुछ हो रहा है और इंशाअल्लाह मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं। आप लोगों से यही अपील करूँगी कि प्लीज़ आएँ, विज़िट करें, आप देखें उन बच्चियों को। एड्रेस बताएँ मैम जी, अपना। हमारा पॉकेट होम फ़ेज़ 2 में है और आप आएँगे तो वहाँ पे आपको मेन में ही नज़र आ जाएगा। मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन का ऑफ़िस आप ज़रूर विज़िट करें और देखें उन बच्चियों को, बहुत खुश होती हैं वो बच्चियाँ जब कोई उनको विज़िट करता है और उनको एप्रिशिएट करते हैं तो। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैडम शाहिदा नवीद अगर ये चाहें तो सुकून से अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हैं घर में, इन्हें ज़रूरत नहीं है, मगर ये खौफ खुदा रखते हुए उन लोगों के लिए अपने कदम को इन्होंने आगे बढ़ाया है जिन्हें हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता। जो काम हमारे सियासतदानों को करना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, जो हमारे घरों में आती हैं इलेक्शन के दिनों में, सिर्फ वो वोट मांगने के लिए जो आते हैं, अगर वोट नहीं मिलता तो वो वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई रियासत मदीना का दावा करता है, कोई वोट को इज्जत दो का दावा करता है, कोई रोटी कपड़ा और मकान का दावा करता है, मगर क्या ये लोग असम्बलियों में जाके इस गरीब आवाम को भूल जाते हैं? ये वही लोग हैं नाज़रीन, जो कभी जोकर बनते हैं, कभी डोनाल्ड डक बनते हैं, कभी एक स्टिक पे गुब्बारे लगा के ये बेचते हैं, कभी गलियों में ये फेरी लगाते हैं, कोई रेड़ी लगाता है। कभी हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं सोचा हो, मगर सोच कौन रहा है? वही लोग जो अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि वो अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें। मरने के बाद सवाल नमाज का होना है, मगर ये भी होना है, क्या तुमने गरीब लोगों का एहसास किया, यतीमों के सर पे हाथ रखा, मस्कीनों को खाना खिलाया? तुमने उन लोगों के लिए क्या किया? मगर आज मैं मैडम शाहिदा नवीद को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने उन गरीब लोगों के लिए कुछ तो किया, कोई एक कदम तो बढ़ाया।
नाज़रीन, हमें भी यही चाहिए कि इनके कदम से कदम मिलाकर हम पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें। किसी शायर ने इनके काम पे क्या खूब कहा है, यादों में तेरी याद थी, क्या याद थी, कुछ याद नहीं, याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया, याद नहीं, बस याद हो तुम, सिर्फ याद हो तुम, क्यों याद हो, ये याद नहीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।